click the bell button and enjoy the latest uploads from our جب تم تھک جاؤ تہجد کرنا، جب تم گھبرا جاؤ تو تہجد کے وقت اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنا، اور جب تم اللہ کو ڈھونڈ لو تو اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دینا۔ وہ ہر روز تہائی رات کو تمہیں سننے کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں اس سے ملنے کا بہت دل کرتا ہے، اور بہت کچھ ایسا بھی ہے جو تم اس کے سوا کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے ہو۔ اور سنو، اللہ نے تہجد اپنے محبوب بندوں کو سننے اور ان سے ملنے کے لیے ہی تو بنائی ہے۔ رات کے آخری پہر جب سب نیند کی میٹھی آغوش میں سو رہے ہوتے ہیں اور کسی کونے سے سسکتا ہوا اس کا بندہ پکار رہا ہوتا ہے، پیارے اللہ، آنکھوں سے آنسو کی روانی، ٹوٹا ہوا دل، کپ کپاتے ہوئے لب اور دعا کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھ، اللہ بڑے پیار اور غور سے سنتا ہے اپنے اس بندے کو جو ٹوٹ کر ٹھوکریں کھا کر اس تک پہنچتا ہے۔ پھر وہ سمیٹ لیتا ہے، آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے، ٹوٹا دل پھر سے ایک بار جوڑ دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اس سے مانگی گئی دعائیں وہ جلد قبول کر لیتا ہے۔ سنو تمہارا یہی لوگوں سے دل ٹوٹنا تمہاری خوش قسمتی ہے۔ تمہارے دل کے یہی ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تمہیں اس کی محبت کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو خالص ہے، جو سچی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو تمہیں دوبارہ کبھی اس مقام پر نہیں لائیں گی جس مقام پر ابھی تم ہو۔ اور یہ محبت ایسی ہستی سے ہے جس کا تم سے کبھی دل نہیں بھرتا، اور یہ اس سے محبت ہے جو ہمارے دل کی ہر ایک دھڑکن میں بستا ہے۔ وہ ہمیں اتنا جانتا ہے جتنا ہم خود کو کبھی نہیں جانتے، اور جو ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے، صرف وہی ہم سے سچی محبت کر سکتا ہے۔ اور ہاں، بے شک وہ اللہ ہی ہے۔ سکون چاہیے تو خود کو تہجد کی دہلیز پر لے آؤ، اپنی دعاؤں کی پوٹلی لیے تہجد کی قطار میں آؤ، سجدے میں سر رکھو اور دل کو اس کے نور سے منور کر آؤ، ٹوٹے دل کی مرہم تہجد کے دعا خانے سے لے آؤ۔ ہاں، ہر درد دور ہو جائے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تہجد میں اپنے رب سے ملاقات کر آؤ۔ تہجد میں سسکیوں کی آوازیں عرش معلیٰ تک پہنچتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں قسمت بدل دیتی ہیں۔ جن راتوں کو نیند تمہاری آنکھوں میں نہیں اترتی، تم ان راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سے ملاقات کا کبھی اہتمام کر کے دیکھنا۔ تمہاری روح کو ایک الگ کیفیت سے لطف اندوز کر کے روشنیوں سے منور کر دیا جائے گا، اور پھر رب کے عشق میں کھونے سے تمہیں سکون کی نیند پاؤ گے۔ تہجد کی نماز تو خود ایک معجزہ ہے۔ سوچو تو صحیح، رات کے آخری پہر آپ کی آنکھ کا کھل جانا، اللہ کی چاہ سے تہجد ادا کرنے کے بعد آپ کو مانگنے کی توفیق مل جانا، یہ سب ایک معجزہ ہی تو ہے۔ اور یہ تہجد کا سجدہ ہی ہے جو آپ کو آپ کی چاہتوں تک لے جائے گا، جو آپ کو اندھیرے کی گھٹن سے نکال کر روشنیوں کی گلیوں میں لے جائے گا، جو آپ کے لیے معجزے کے دروازے کھلوائے گا۔ تہجد اللہ سے ملاقات کا سنہری موقع ہے۔ رات کے پہر اپنے درد سنانے اور اس رب سے پیار بھری گفتگو کا مزہ ایک سکون ہے۔ تہجد تو رب کی لاڈلی عبادت ہے، لاڈلی نماز ہے جو اپنی بات منوا لیتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت اٹھنے والا شخص بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ صرف تہجد کی نیت ہی کر لو تو اللہ خالی جھولی بھرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ پھر جب سب سو رہے ہوں تو آپ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے در پر حاضری دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے غیبی مدد اور معجزے کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اور جب ٹوٹے دل اللہ سے تہجد میں جا ملتے ہیں تو پھر آنکھ نہیں لگا کرتی، اور جب تڑپ شدت پکڑ لیتی ہے تو تہجد کا بلاوا عرش سے خود آیا کرتا ہے۔ ہر چیز کو وقت لگتا ہے، زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پر یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں سکون اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اور زخم کو بننے میں اتنا وقت لگ گیا وہ چند لمحوں میں کیسے بھر سکتا ہے؟
اور تب تک کیسے بھر سکتا ہے جب تک تم اسے خریدتے رہو گے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جسے جانا تھا چلا گیا، اب جو پاس ہے اس کی طرف بھی دیکھو۔ جس کو تمہاری ضرورت ہے اس کا بھی تو سوچو، جو چلا گیا اس نے تو ایک لمحے نہ سوچا۔ پھر جو تمہارا نہیں ہے اس کے لیے خود کو اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ کیوں خدا کو یوں ناراض کر رکھا ہے؟ اللہ کریم کے حکم کو جھٹلاؤ گے تو اسی کی قسم کبھی چین نہیں پاؤ گے۔ اس لیے خود پر رحم کرو، خود کو وقت دو، دل سمجھاؤ۔ جو کچھ پاس ہے وہی سب کچھ ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اس سے بہتر کیا چیز ہے بھلا؟ کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اللہ کی بس میں وہ سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں تقدیر بدل دے گا۔ پریشان مت ہونا، ناممکن تمہارے لیے ہے وہ تو ممکن کے وسیلے بنا دے گا۔ کیا پتا اگلی ہی دعا پر وہ آپ کے مقدر میں وہ چیز لکھ دے جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے تو وہ تمہارے لیے بدتر کو بہترین بنا دے گا۔ آپ نے وہ کرنا ہے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے، یعنی دعا اور صبر۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، پھر وہ بھی آپ کے لیے معجزے کر دے گا۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے، جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تو تب تم اسے الفتح پاؤ گے۔ تم یقین کے ساتھ اس کی روح برو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب تم اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب تم اسے الوکیل پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تو تب تم اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب بے بسی کی انتہا تمہیں سجدے میں گرا دے گی تو تب تم اسے القادر پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔